جمہوریت کل بھی کفر، آج بھی کفر ہے اور آئندہ بھی کفر رہے گی، کیونکہ جمہوریت میں اللہ تعالیٰ کوئی نہیں، رسول کا تصور کوئی نہیں۔ جمہوریت میں یہ ہے کہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارو، انسان اپنی مرضی کا مالک ہے، یہ کفر ہے۔ جماعت الدعویٰ جو آئی ہے نا، سیاست میں آئی ہے، جمہوریت میں نہیں آئی۔ یہ ہمارے کچھ بھائیوں کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ جماعت الدعویٰ جمہوریت کو بالکل قبول نہیں کرتی، نہ اس میں آئی ہے۔ جماعت الدعویٰ صرف سیاست میں آئی ہے۔ جماعت الدعویٰ کا الحمدللہ موقف قرآن و سنت والا ہے کہ اللہ اس کائنات کا رب ہے، وہ ہمارا بھی خالق اور مالک ہے، اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہمارا فرض ہے، یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے، جمہوریت والا ہمارا عقیدہ کوئی نہیں۔ ہم آئے ہیں سیاست میں۔ سیاست کا جو مفہوم اور معنی ہے نا، وہ قرآن مجید میں اللہ نے یہودیوں عیسائیوں کی ایک خصلت بیان کی ہے، یحرفون الکلمہ، کہ وہ کلمات کا معنی بگاڑتے ہیں، کلمات کا مفہوم بگاڑتے ہیں، غلط معنی مشہور کر کے الفاظ کو بدنام کرتے ہیں۔ یہ عیسائیوں یہودیوں کی خصلت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ سیاست جو لفظ ہے نا، یہ آسمان کا لفظ ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ دنیا کے اندر سب سے سرکش قوم جو ہے نا، وہ یہود و نصارہ ہیں۔ ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر بہت سارے پیغمبر بھیجے ہیں۔ اب ان کی اصلاح کرنے کے لیے جو پیغمبر آئے ہیں نا، تو وہاں اللہ کے نبی نے لفظ سیاست بولا ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو بھیجا کرتے تھے۔ اس لیے لفظ سیاست یہ آسمان کا لفظ ہے، حدیث کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے اصلاح کرنا، یعنی عقیدے سنوارنا، اعمال ٹھیک کرنا اور اخلاق ٹھیک کرنا۔ اس سیاست کی تفصیل قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ نبی اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے، 25 نبیوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ انہوں نے کس طرح اصلاح کی؟ اپنی قوموں کے پاس آ کے سب سے پہلے اللہ کی پہچان کروائی، توحید کی دعوت دی، کیونکہ اللہ کی پہچان ہو تو پھر بندے کو سمجھ آتی ہے کہ میرا رب ہے تو میں نے اس کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ پھر ان کے اعمال کی اصلاح کی، ان کے اخلاق کی اصلاح کی، یہ ہے سیاست۔ موجودہ دور میں یہود و نصارہ نے سیاست کا معنی بگاڑا ہے۔ انہوں نے سیاست کا مطلب دیا مفاد پرستی، مطلب پرستی، دولتیں جمع کرنا، عہدے حاصل کرنا، پارٹی بازی، مخالفوں کی مخالفتیں کرنا، ٹانگیں کھینچ، جو ہمارا گند پھیلا ہوا ہے معاشرے کے اندر۔ یہ اتنا پھیلایا انہوں نے لفظ مفہوم اتنا پھیلایا کہ آج ہر بندہ سیاست کو اسی معنی میں سمجھتا ہے۔ جماعت الدعویٰ آئی ہے سیاست میں، اور ہم نے انشاءاللہ العزیز سیاست کا یہ جو غلط مفہوم انہوں نے دنیا کے اندر پھیلا رکھا ہے نا، اس کو ختم کر کے اس کا اصل جو مفہوم ہے، جو آسمانی مفہوم ہے، وہ انشاءاللہ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ ہمارے جو لوگ جماعت الدعویٰ کے سیاست میں ہیں، تو انہوں نے اپنی سیاست میں آ کر الیکشن میں حصہ لیا ہے، لوگوں کے ساتھ رابطے کیے ہیں، لیکن کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کی چغلی نہیں کی، کوئی ٹانگیں نہیں کھینچی، کوئی یہ بتایا مسلمان ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر کیا فرض ہے، پاکستان نظریہ پاکستان کیا ہے، لا الہ الا اللہ، ہمارے دشمن یہودی ہندو عیسائی ہیں، ہمیں اسلام کے لیے کچھ کرنا ہے، اپنے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے، پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے۔ یہی ہماری باتیں ہر جلسے میں دیکھ لو، ہر جگہ دیکھ لو، ہر پروگرام میں دیکھ لو۔ جن علاقوں میں ہم نے یہ باتیں کی ہیں، ان علاقوں میں جا کے پوچھ لو، لاہور سے پوچھ لو۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر عیسائی یہودی ہیں نا، اسلام کے دشمن، ان کو سمجھ آ گئی ہے۔ یہ جو لوگ سیاست میں ہیں، تو یہ سیاست میں آ کر بھی دین کی بات کر رہے ہیں، جہاد کی بات کر رہے ہیں، نظریہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ہماری سیاست کے مفہوم کو بگاڑ دیں گے، تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ اس لیے وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ سیاست میں بھی نہ آئیں۔ ملی مسلم لیگ انہوں نے نہیں چلنے دی کہ ہمیں ان کی سیاست بھی منظور نہیں۔ دشمن کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھیوں کو سمجھ نہیں آئی۔ ہمارے ساتھیوں کو کھلا دین رکھنا چاہیے۔ اور سیاست میں آنے کی وجہ بھی کیا تھی؟ وجہ بھی یہ ہے کہ ظالموں نے، کیونکہ افغانستان کے اندر پوری دنیا کے کفر کو شکست ہوئی ہے۔ پہلے روس کو شکست ہوئی تھی، پھر امریکہ نیٹو کو، پورے یورپ کو اللہ نے شکست دی۔ پاکستان پوری دنیا کا فاتح ملک ہے، جہاد فاتح ہے، اسلام فاتح ہے۔ میدانوں کے اندر، سیاست کے میدانوں میں جن کے ذہنی بیچاروں کے کمزور ہیں تو یہ بات ہی نہیں کرتے، ورنہ میدانوں کے اندر، جہاد کے میدانوں میں، قوت کے میدانوں میں وہ شکست خوردہ ہیں۔ انہوں نے چاہا تھا کہ ہم پاکستان سے انتقام لیں، ہمیں مارنے والے یہ لوگ ہیں۔ دو چیزیں ان کے سامنے، ایک پاکستان کی فوج
اور ایک پاکستان کے مجاہدین. فوج چونکہ اقوام متحدہ کے تحت پاکستان رجسٹرڈ ہے، ان کی شرطیں ماننے پر مجبور ہے، تو وہ سمجھتے تھے کہ فوج کو تو ہم کنٹرول کر لیں گے حکومت کے ذریعے سے، اقوام متحدہ کے ذریعے سے. لیکن یہ جو مجاہدین ہیں نا، یہ کسی قانون کو نہیں مانتے، اقوام متحدہ کو، باقی کچھ نہیں مانتے. پہلے ان کو پکڑنا ہے. تو ان کو پکڑنے کے لیے انہوں نے پھر گھیرا تنگ کیا، پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا اور کہا کہ ان مجاہدین کو ہمارے حوالے کرو، ان کو ختم کرو. جہاد یہ دہشت گردی ہے، یہ ہماری دنیا کے امن کے لیے مسئلہ ہے، خطرہ ہے. اس لیے باقاعدہ انہوں نے پوری جماعت الدعوہ کے قوائف کے اکٹھے کیے. ان کا پروگرام یہ تھا کہ پہلے ہم نے مرکزی قیادت کو پکڑنا ہے، جیلوں میں ڈالنا ہے، پھر صوبائی قیادت کو، پھر تحصیلی قیادت کو، پھر تحصیل کی سزا کی، پھر تھلے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں، حتیٰ کہ جنہوں نے بیٹے دیے ہیں ان کو پکڑنا ہے، جو فنڈ دیتے ہیں اوشر دیتے ہیں ان کو پکڑنا ہے. سب کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالنا ہے، پھانسی پہ چڑھانا ہے، سزائیں دینی ہے. یہ ان کا پورا پلان تھا اور یہ لوگ تیار تھے. اس آفت اور مصیبت سے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے امیر محترم نے پھر یہ علماء کرام کے ساتھ 6 مہینے مجلسیں کی ہیں کہ اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جب اتنے مشکل وقت آ جاتے، دباؤ آ جاتے، تو پھر اللہ کے نبی کیا کرتے تھے. صلح حدیبیہ والا معاملہ سامنے رکھا گیا، اس پہ رہنمائی لی گئی. آپ کے ساتھ 1400 عمرہ کرنے والے معتمرین تھے صحابہ کرام. آپ کی زندگی کا نچوڑ تھا 1400 صحابہ کرام. احرام باندھے ہوئے تھے اور مکے کے لوگ قتل کرنے پر تیار تھے. بڑے تو آپس میں بات چیت کر رہے تھے، لیکن نوجوان مکہ کے تھے نا، خالد بن ولید، وہ تو نوجوان کو لے کر قتل کرنے کے لیے آ گیا تھا. اس وقت بڑا مشکل مسئلہ تھا کہ میں اپنے ساتھیوں کو کیسے بچاؤں. تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر ان کی ساری شرطیں قبول کر لیں. ان میں یہ بھی شرط تھی کہ 10 سال تک جہاد نہیں کرنا. کہ ٹھیک ہے، ہم نہیں کریں گے. حالانکہ جہاد کا حکم اللہ نے دیا تھا، لیکن اس وقت مسئلہ تھا ساتھیوں کو بچانا، جماعت کو بچانا، اپنے آپ کو اس مشکل سے نکالنا. تو اس سے رہنمائی لے کر سوچا گیا کہ ہم اپنی جماعت کو بچائیں گے، اپنے کاز کو بچائیں گے، اپنے مشن کو بچائیں گے. اس کے لیے پھر چونکہ ہمارے اوپر الزام یہ تھا کہ دہشت گرد ہیں، یہ دنیا کے نظام کو نہیں مانتے، تو پھر یہ پلٹا کھایا گیا کہ ہم دنیا کے نظام کو مانتے ہیں، سیاست کو مانتے ہیں. پھر سیاسی پارٹی کھڑی کی گئی. جب یہ اعلان ہوا تو وہ ہکے بکے رہ گیا دشمن کی. انہوں نے پوری دنیا کو اکٹھا کیا تھا اس بنیاد پر کہ یہ ہمارے نظام کے دشمن ہیں. جب ادھر سے اعلان ہوا کہ ہم تمہارے نظام کو مانتے ہیں اور تمہارے نظام میں آتے ہیں، تو پہلا فائدہ یہ ہوا کہ دشمن بکھر گئے. دنیا نے کہا جی ہم اب تمہارے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ ساری دنیا امریکہ کے ساتھ نہیں ہے. اور ہکے بکے رہ کہ اب ہم ان کو کیا کریں. اب جو یہ سیاست میں آتے ہیں، اقوام متحدہ ان کو حقوق دیتی ہے. آپ دیکھ لیں اپوزیشن کتنے احتجاج کرتی ہے، کیا باتیں کرتے ہیں، وہ حکمرانوں کے خلاف بولتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی حق ہے ان کا. تو سیاست میں وہ حق مانتے ہیں. اس لیے جب جماعت سیاست میں آئی تو یہ مجبور ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی پھر آپ جو مرضی کریں. تو اس بہانے سے امیر محترم نے اپنی جماعت بھی بچائی. ماشاءاللہ سارے محفوظ ہیں، رہنما بھی، لیڈر بھی، شہداء کے والدین بھی، چندہ دینے والے تاجر بھی، سب الحمدللہ محفوظ ہیں. کام بھی چل رہا ہے، دعوت کا دروازہ بھی بڑا سارا کھل گیا ہے. اور سیاست کے میدان میں آ کر سیاست کی صحیح تصویر پیش کر کے ان ظالموں کے گند کو صاف کرنے کا اللہ نے بہترین موقع بھی دیا ہے. تو یہ ہے اصل معاملہ. ہمارے ساتھیوں کو کھلے ذہن سے سوچنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ میرے محترم کی بہت بڑی بصیرت ہے کہ انہوں نے اپنے سینے پر ساری پریشانیاں برداشت کی ہیں، لیکن جماعت کو الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دی اور کام سارا ہو رہا ہے.